ہے سکون فدا تیرا نام بھی، ہے سکون فدا تیرا نام بھی، ہے سکون فدا تیری ذات بھی، تیری ذات پر وہ درود بھی، تیری ذات پر وہ سلام بھی۔ آج اس بادشاہ کو بابرکت ایوانستہ افتخار میں دعوت شرکت دینے پر محمود شکارہ خان اپنا ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ آج جس موضوع خاص پر ذکر خیر کی مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آفاقی پیغام ہے۔ صدر علی وقار تاریخ کے وسیع دائروں پر نظر ڈالیں تو ہمیں طرح طرح کے عالمین دکھائی دیتے ہیں، فلسفہ طراز عظیم حکمران اور شہنشاہوں کا جمع غفیر بھی نظر آتا ہے، اور ایسی انقلابی طاقتیں دکھائی دیتی ہیں کہ جنہوں نے نقشہ حیات کو بار بار زیر و زبر کر دیا، لیکن ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت فکر و عمل پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو محض یہی آفاقی پیغام نظر آتا ہے کہ جس نے پورے کے پورے معاشرے اور انسان کو اجتماعی طور پر بدل کر رکھ دیا، اور صفوت اللہ کے رنگ میں مسجد سے بازار، مدرسہ سے عدالت، گھروں سے میدان جنگ تک کو رکھ دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ذہن بدل گئے، خیالات کی روح بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، رسم و رواج بدل گئے، عادت و اطوار سبھی کچھ بدل گئے۔ صدر علی وقار یقود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن، نظام کون عالم سے آشنا نہ ہوا۔ صدر علی وقار یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور نور ایسے حالات میں ہوا کہ جب تمام انسانیت تاریکیوں میں ڈھکی ہوئی تھی، کہیں دور وحشت چل رہا تھا تو کہیں شرک و خود پرستی کی آندھیوں نے معاشرت کو اندھیر کر دیا تھا۔ مصر، ہندوستان، بابل، یونان، نیپا اور چین میں تو تہذیب اپنی شمعیں گل کر چکی تھی، کسی فلسفے کسی نظریے کا جگنو نہیں چمکتا تھا، کہیں کوئی روشنی نہ تھی۔ اور پھر عرب کا قریب ترین ماحول جو خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولین میدان کار بنا، ذرا اس کا تصور کیجیے تو دل دہل جاتا ہے۔ جہاں کفار نے اپنے خدا بنا رکھے تھے تو یہودیوں نے موشگافیوں کی دکان سجائی ہوئی تھی، تو مکہ اور طائف کے مہاجروں نے سود کے جال بچھا رکھے تھے۔ صدر علی وقار اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضو کر ہے وہ نظارہ۔ بہت شکریہ۔